نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور بندے کو یہ کیسے پتہ چلے کہ میں نے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب ایک ہے بندہ، ایک ہے اللہ۔ بندہ فانی ہے، اللہ باقی ہے۔ بندہ محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ بندہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں محدود علم، محدود سمجھ رکھتا ہے، اور اللہ کی صفات بے انتہا، غیر متناہی، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندے کو اللہ سے رابطہ ہو سکے، بندے کا اللہ سے تعلق ہو سکے، اور بندہ اپنا رشتہ عبادت اللہ سے جوڑ سکے؟ تو اللہ نے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کہ فانی بندہ باقی رب سے ملے، محدود بندہ لامحدود رب سے تعلق قائم کرے، اور وہ انسان جس کی صلاحیتیں محدود ہیں وہ ذات سے کیسے تعلق رکھے جس کی صفات لامحدود، غیر متناہی۔ غیر متناہی کا معنی جن کی انتہا نہیں، جن کی حد نہیں، اس رب تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ نے خود ہی کرم کیا اپنے بندوں پر، کیونکہ یہاں زیادہ زمین میں رہنے والی مخلوق انسان ہے، اور مخلوق زیادہ ہے، لیکن مکلف مخلوق میں سے جن اور انسان ہیں، اور زیادہ انسان رہتے ہیں، لہذا اللہ نے کرم کیا، ایک سلسلہ ایسا قائم کر دیا کہ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو اللہ چن کر اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے کہ وہ انسان خدا سے حکم لیتا ہے اور مخلوق کو حکم عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلقات استوار کرنے کا ذریعہ، وسیلہ ہے، یا اللہ کی مرضی لے کر بندوں کو مرضی بتانے کا جو ذریعہ ہے، اس ذریعے اور وسیلے کا نام ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔ اب نبی اور رسول مخلوق اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بندہ خود اللہ سے ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں لے سکتا، کوئی چیز نہیں پا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، موسیٰ ہم تیرے کہنے پر اللہ کو کیوں مانیں؟ اللہ کریم نے، پہلی بات سمجھ لیں، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکام پہنچانے کے لیے، ہمیں اپنا طریقہ عبادت بتانے کے لیے، راستہ ہدایت واضح کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا۔ لہذا نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جس کا دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، ادھر سے نبی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور ادھر سے نبی کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ اللہ سے احکام لیتا ہے اور مخلوق کو احکام دیتا ہے، اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ لہذا مخلوق اور اللہ کے درمیان نبی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو برادران ذی قدر اب بالکل واضح بات ہے کہ یہ بات ایک بنیادی ہے۔ آگے میں چل کر بتاتا ہوں کہ رسول اور نبی سارے کے سارے، نبی
سارے انسان ہوتے ہیں، رسول بعض فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ جو اللہ نے بنایا اسے اللہ نے انسانوں میں جاری فرمایا، اور نبی اور رسول جو انسانوں میں سے ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر نہ جن ہوتا ہے، نہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، بلکہ نبی کیا ہوتا ہے؟ انسان۔ بولی کیا ہوتا ہے؟ نبی انسان ہوتا ہے۔ نبی کا انسان ہونا یہ ضروری ہے، اور ضروریات میں سے ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہو۔ کیوں؟ اس نے رہنمائی اور ہدایت کن کو دینی ہے؟ انسانوں کو۔ ایسا جب انسانوں کو دینی ہے تو انسانوں میں سے ہوگا۔ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، نمائندہ، میسنجر، جو بات لے کر آگے پہنچاتا ہے۔ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی انسانوں میں سے صرف بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے پہلا نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبوت اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک رابطے کا ایک رابطہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، اور نبی انسان ہوتے ہیں۔ لہذا سارے نبی آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا اللہ کے آخری نبی ہیں آپ تک، اللہ کے سارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں۔ اور یہ قطعی عقیدہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کو انسان اور بشر ماننا یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا واضح نص کا معنی ہوتا ہے دلیل، واضح نص ہے، واضح دلیل ہے کہ اللہ نے انسانوں کو نبوت کا تاج پہنایا۔ انسانوں میں سے اللہ نے بعض بندے چن لیے اور انہیں اپنا نبی بنا لیا۔ اس لیے یہ کبھی دل میں خیال نہ لائیں کہ نبی انسان نہیں ہوتا، نبی بشر نہیں ہوتا۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، اور نبی سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، بشر ہیں، اور سب اولاد آدم میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ہر نبی بشر ہے، انسان ہے، تو ہمارا تو ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے نبی پاک کا نور پاک پیدا فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے جسے امام عبدالرزاق نے، جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور اسے علماء محدثین نے صحیح حدیث قرار دیا۔ اب ایک قطعی عقیدہ ہے، ایک بالکل واضح عقیدہ ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، تو پھر کیا نبی انسان بھی ہو سکتا ہے اور بشر بھی ہو سکتا ہے؟ یا بشر اور انسان کے اندر نورانیت کیسے آ گئی؟ جی اگر نبی بشر مانتے ہو تو نبی نہ مانو، نبی مانتے ہو تو بشر نہ مانو۔ میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، نور کا مد مقابل بشر نہیں ہے، نور کا مد مقابل ظلمت ہے، نور کا مد مقابل تاریکی ہے۔ لہذا نور ماننا اور بشر یا ایک ماننا یہ کوئی تک نہیں ہے، یہ ایک منطق بالکل غلط ہے۔ بلکہ آپ فرمائیے، میں نے گزشتہ سال بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ بتائیں، آپ اور میں ہم انسان ہیں کہ نہیں؟ ذرا بولیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو نیند نہیں آئی۔ ہم انسان ہیں کہ نہیں؟ بشر ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا ہمارے اندر نورانیت کی کوئی چیز نہیں کہ ہے؟ ہماری آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں نور ہے کہ نہیں؟ ہماری عقل میں نور ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم انسان ہیں، بشر ہیں، اور ہمارے اندر نور قلب موجود ہے، نور روحانیت موجود ہے، روح ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اور روح یہ اب مٹی تو نہیں ہے، یہاں کی تو تخلیق نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ ونفخت فیہ من روحی، آدم کے اندر میں نے اپنی طرف سے روح خاص ڈالی۔ یہ روح خاص نور ہے، آپ کا عقل نور ہے، آپ کی آنکھ میں نور ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنے نور کے جلوے ہیں تو کوئی استحالہ اور کوئی غلط بات لازم نہیں آتی۔ اگر رسول اللہ کو بیک وقت نور اور بشر مان لیا جائے تو کیا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا غلط
ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور بئی معنی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ اور نور مقدس سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور پھر یہاں جب دنیا میں حضور تشریف لائے حضور کو لباس بشریت میں بھیجا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی نورانیت اتنی غالب ہے کہ غلبہ کی وجہ سے انہیں نور بھی کہا جاتا ہے اور بشر بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس عالم کے اعتبار سے حضور نور ہیں، اس عالم کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتنی لطیف ہے، اس قدر اس کے اندر لطافت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس لطافت کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بشریت کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر کثافت ہے، ان کے اندر بھاری پن ہے، ان کے اندر ثقل اور بوجھ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں بھی اللہ نے لطافت رکھی۔ دانت ہمارے بھی، دانت رسول اللہ کے بھی تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک دن حضور کسی بات پر عام حالات میں حضور سے تبسم فرماتے، تھوڑا سا مسکراتے، خاص موقعوں پر نبی کریم مسکرائے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو حضور عرفات سے نکل رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن زبیر، بہت سے صحابہ جو حضور کے گرد ستاروں کی طرح قریب تھے۔ ہم دیکھیں اللہ کے نبی حج کیسے کرتے ہیں، عرفات کیسے آتے ہیں، عرفات سے کیسے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور عرفات سے نکل رہے تھے تو نبی کریم اس قدر مسکرائے حتی بدت نواجذہ، حضور کی داڑھیں ظاہر ہوئیں، اور حضور کے یہ سامنے والے دانت مبارک یا داڑھیں جب ظاہر ہوتے تھیں صحابہ فرماتے ہیں ان کی چمک ہم دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی بشریت میں اللہ نے لطافت رکھی تھی، حضور کی بشریت بڑی لطیف تھی، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس کی تفصیلات علماء نے بہت زیادہ بیان کی، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال نبی سارے بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے باوجود اللہ ان کی بشریت کو بھی اتنا نظیف، اتنا لطیف، اتنا کریم بناتا ہے کہ عام انسانوں سے اللہ انہیں اعجازی شان عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثالیں پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کی گئی۔ تھوک انسان کے منہ میں پیدا ہوتی ہے، لعاب جسے کہتے ہیں، ہمارے لعاب میں بیماری ہے، رسول اللہ کے لعاب میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، اب ہیں ہم بھی انسان، ہے نبی بھی انسان، انسان ہونے کے ناطے خدا سے رابطے کا اعجاز نبی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھ کر آئے، نماز پڑھائی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ سو رہے تھے، ہم خراٹوں کی آواز سن رہے تھے، حضور نے بغیر وضو کیے جماعت کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرے دل کا رابطہ ہر وقت میرے رب سے بحال رہتا ہے۔ لہذا حضور کا سونا اور ہے، ہمارا سونا اور ہے، حضور کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے۔ ہم دیکھیں پس دیوار ہم نہ دیکھ سکیں، لیکن نبوت کا یہ اعجاز ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے جس ملکے کی وجہ سے نبی عالم غیب سے رابطے میں رہتا ہے۔ عالم غیب سے مراد ہے غیب کا جہان۔ اب دیکھیں نا، نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے۔ اب اگر نبی کا کوئی امتیازی وصف ہی نہ ہو تو نبی کیسا؟ لہذا نبی کا یہ امتیازی وصف ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے اللہ سے فیض لینا ہوتا ہے، اللہ سے احکام لینے ہوتے ہیں، لہذا کچھ نبی کے احکام عام انسانوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ انہی میں نیند ہے کہ نبی عام انسان کی نیند اور ہے، نبی کی نیند اور ہے۔ ہمارا خواب ہمارے دن کے خیالات ہو سکتے ہیں، ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں، ہمارے افکار ہو سکتے ہیں، ہمارے احساسات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب، چونکہ سونا بھی اللہ کے نبی کا علیحدہ ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے، لہذا نبی جو خواب دیکھتا ہے
نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا بلکہ الہام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ نبی جو دیکھتا ہے حق دیکھتا ہے اور وحی الہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ ایک انسان کی جان خواب کی بنیاد پر قتل کر دینا، بندے کو ذبح کر دینا، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر ابراہیم کہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اسماعیل میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان جو آپ کا چاہتے ہیں کریں۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے میرے باپ عام انسان نہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا خواب خیال نہیں ہے بلکہ ان کا خواب خدا کا الہام ہے۔ الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا۔ الہام کا کیا معنی ہے؟ دل میں، اللہ نبی کے دل میں۔ اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نبی نے فیض لینا ہوتا ہے، اس لیے اس کا رابطہ عالم غیب سے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص نبوت میں لکھا کہ جو نبی کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی کا رابطہ عالم غیب سے ہوتا ہے۔ یہ عالم شہادت ہے جو ظاہری عالم ہے، ایک عالم غیب ہے، اور نبی کا مسلسل رابطہ ملکہ ہوتا ہے نبی کے اندر کہ عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی جبریل کو دیکھ سکتے تھے، صحابہ محسوس کرتے تھے کہ حضور پر کیفیت وحی طاری ہوگی، لیکن حضور ساری باتیں دیکھ رہے ہوتے تھے، جبریل کا آنا، جبریل کا جانا۔ اسی لیے جو حدیث جبریل مشہور ہے اس کے اندر ہے صحابہ فرماتے ہیں ایک سفید کپڑوں والا اجنبی آدمی آیا اور بڑا سیدھا آیا، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، بڑے شدید سفید اس کے کپڑے ہیں، سفر کے کوئی آثار نہیں، اور حضور سے چند سوال کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا لوگو ھذا جبریل یعلمکم الدین، یہ جبریل ہے جاء لیعلمکم الدین، تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے۔ سوال کرتا رہا میں جواب دیتا رہا، تم سنتے رہے، تمہیں دین کی تعلیم دلانے کے لیے آئے۔ تو نبی عالم غیب سے رابطہ رکھتا ہے، اس لیے نبی جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ عالم غیب کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کل میں نے ایک دو چیزیں بیان کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ حضور کی نگاہ کے دیکھنے کا موضوع یہاں نہیں ہے، صرف موضوع اتنا ہے کہ نبی کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، اور اگر نبی کا عالم غیب سے تعلق نہ ہو تو پھر نبی نہیں ہوتا۔ قادیانی کے جھوٹا ہونے پر دلائل یہی ہیں کہ وہ قادیانی باتیں ایسی کرتا تھا، جو کرتا تھا تو وہ پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے سارے سچے انبیاء نے جو باتیں مستقبل کے بارے میں فرمائیں وہ بالکل من و عن سچ نکلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عالم غیب سے تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور یہی رابطہ وہ ہے کہ جو اللہ سے احکام لیتا ہے آگے مخلوق کو دیتا ہے۔ اس رابطے اور اللہ نے یہ رابطہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ میرے احکام مخلوق تک پہنچے اور مخلوق کی باتیں مجھ تک پہنچیں۔ تو آج عجیب معاملہ ہے، بعض لوگ نبی کو درمیان سے نکال کر اللہ کو ماننا چاہتے ہیں۔ تو فرمائیں جس خدا نے خود تمہیں قرآن دینے کے لیے، اسلام دینے کے لیے، احکام دینے کے لیے درمیان میں واسطہ نبی کو بنایا، کتنی حماقت ہے بندے کی کہ بندہ نبی کا واسطہ چھوڑ کر خدا تک جانا چاہتا اور یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کہنے لگی ہم آپ کے کہنے پر رب کو کیوں مانیں؟ اگر رب ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ ہمیں دکھائے نا اپنا آپ سے کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ کر لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتن، ہم رب کو نہیں مانیں گے تیرے کہنے پر، رب کو کہو تجلی ہمیں دکھائے گا تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہزار سمجھایا تمہارا ظرف چھوٹا ہے، میرا ظرف بڑا ہے، تمہارا دل اور ہے، میرا دل اور ہے، میں تو خدا کی تجلیات دیکھ سکتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتے، لہذا اس لیے یہ ضد نہ کرو، میرے وسیلے سے اللہ کو مانو۔ قوم اڑ گئی، کہنے لگی ہم تیرے وسیلے سے اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانیں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی
تجلی ڈالی 70 آدمی جو ان کے نمائندے بن کر آئے کہ ہم رب کی خود تجلی دیکھ کر مانیں گے، موسیٰ کے کہنے پر نہیں مانیں گے۔ ارشاد ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، ہماری اس کڑک نے تمہیں آ پکڑا، سارے کے سارے مر گئے۔ جب خدا کی تجلی پڑی تو سب کی موت واقع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام، نبی کی ذات بڑی کریم ہوتی ہے، اب پھر پریشان۔ حالانکہ ہمارے جیسا ہوتا تو خوش ہوتا، مزہ چکھو نا، میرے کہنے پر تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن نبی کریم ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے یا اللہ میں قوم کے پاس کیا جاؤں گا، یہ نادان تھے، ضد کرتے تھے ہم اللہ کی تجلی دیکھ کر مانیں گے، میں نے انہیں سمجھایا کہ خدا بند عالم اپنی تجلیات نبیوں پر ڈالتا ہے، نبی انہیں برداشت کر کے پھر ہدایت کا نور تمہیں عطا فرماتا ہے، نبی درمیان میں یہ کام کرتا ہے، لہٰذا یہ بات نہیں ماننے مالک چلو جیسے تیسے ہیں، مہربانی کر انہیں زندہ کر دے، ایسا نہ ہو قوم میرے پیچھے پڑ جائے کہ تم نے ہمارے 70 بندے مروا دیے۔ لیکن اس قرآن کے واقعہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو ناعاقبت اندیش لوگ رسول کا واسطہ چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا تک جاننا چاہیں، اللہ نے قرآن میں یہ مثال رکھ کر بتا دیا کہ اگر میرے نبی اور رسول کو چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہو گے تو انجام یہی بربادی ہوگی، لیکن اگر میرے رسول کو ذریعہ مان کر آؤ گے تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ تو اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور ذریعہ نبی کو بنایا ہے، لہذا اس لیے ہمیں نبی ایمان بالرسالت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے وہ میں چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتے بھی رسول ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبریل کہتے ہیں انا رسول ربک، میں بھی تمہارے رب کا رسول ہوں۔ رسول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قاصد۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ قاصد، نمائندہ۔ تو وہ ہو سکتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ہم سب نبیوں کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، لیکن بشریت میں بھی انہیں عام انسانوں سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ آپ نے بارہ سنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں خوشبو تھی۔ پسینہ بشریت کا تقاضا ہے، پسینہ فرشتوں کو نہیں آتا، پسینہ جنوں کو نہیں آتا، پسینہ انسانیت اور بشریت کا خاصہ اور تقاضا ہے۔ لیکن کسی آدمی کو پسینہ آئے بدبو مہکتی ہے، لیکن رسول اللہ کو پسینہ آئے تو مدینے کی گلیوں میں خوشبو مہکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو خادم تھے، کہتے تھے اگر کسی وقت مجھے حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو میں حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا، تو وہ خوشبو مجھے رسول اللہ تک پہنچا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کریم کی خوشبو کو صحابہ شیشم میں محفوظ رکھتے تھے، اور جب بچیوں کی شادی ہوتی تو بطور تحفہ خوشبو کی جگہ انہیں وہ عطر مبارک عطا کیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، گرمی کا موسم ہے، حضور بدن سے قمیص اتار کر گھر میں سو رہے ہیں، حضور زمین پر عموماً بستر پر سوتے تھے، نیچے چمڑے کا اس وقت یعنی چمڑے کی ایک چادر تھی، سرکار لیٹ رہے تھے، حضور کا پسینہ جب قطرے بن کر بہنے لگا، ام سلمہ جلدی سے اٹھی، شیشی لے کر حضور کے پسینے کو محفوظ کرنے لگی۔ جب شیشی سرکار کے بدن سے لگی، حضور بیدار ہو گئے، فرمایا ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ہم اپنی بچیوں کو جہیز میں عطا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ہیں بشر، لیکن من کل الوجوہ ہماری طرح نہیں، اللہ ان کی بشریت کو بھی لطیف بناتا ہے، جمیل بناتا ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے اور محبوب ہوتے ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی نہ ہوگی، کوئی جن کوئی فرشتہ نبی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اللہ پر لازم نہیں کہ اللہ ضرور رسول بھیجے، لیکن اللہ رسول بھیجتا کیوں ہے؟ فرمایا تھا کہ بندے یہ نہ کہیں مالک ہم عاجز تھے تو قادر تھا، ہم محدود تھے تو لا محدود تھا،
ہم حادث تھے، فانی تھے، تو باقی تھا، ہم تجھ تک کیسے پہنچتے؟ اللہ نے رسول بھیج کر دلیل مکمل کر دی۔ بولیے دلیل، یہی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسول بھیجتے ہیں جو تمہیں بشارتیں سناتے ہیں، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ہم یہ رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہم نے تمہیں کیوں نہیں مانا۔ تو یہ اللہ پر رسول بھیجنا لازم اور واجب نہیں، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کو کوئی چیز واجب تو نہیں نا اس پر کر سکتا، لیکن اس کی بندہ پروری ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ بندوں کے لیے نہ ماننے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے محض اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ بنیادی عقیدے کی باتیں۔ اب واضح بات ہے، اس میں وہ چاشنی تو نہیں ہوگی جو آپ کو واقعات میں چاشنی ملتی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کے ذریعے وحی آئے یا ڈائریکٹ آئے۔ جیسے عام حالات میں رسول اللہ کے پاس وحی جبریل امین کے ذریعے آتی تھی، دیگر انبیاء پر بھی وحی جبریل امین لاتے تھے، لیکن شب معراج فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں ہوئیں، رمزیست بین محبوب محب کہ جبریل لا ہم خبر نیست۔ ایک وہ بھی مقام آتا ہے جب جبریل کو بھی سائڈ پر رکھ کر یار سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال نبی کے پاس وحی کا آنا ضروری ہے، خواہ فرشتہ لے کر آئے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ تمام نبیوں پر اللہ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں، لیکن چونکہ پہلے نبی ایک وقت کے لیے آئے، کتابیں بھی وقت کے لیے آئیں، جب وقت گزر گیا کتابوں کی ضرورت نہ رہی، اس لیے وہ کتابیں ان امتوں نے بدل ڈالیں۔ لیکن ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کی نبوت اور رسالت قیامت تک جائے گی، لہٰذا آپ کی کتاب قرآن کو اللہ نے نازل کر کے فرمایا محبوب یہ دل میں خیال نہ لانا کہ پہلے نبیوں کے بعد ان کی کتابیں بدل گئیں تو تیری بھی بدل جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن نازل بھی ہم نے آپ پر کیا ہے اور اس کی قیامت تک حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ ساری مخلوق مل کر قرآن بدلنا چاہے نہیں بدل سکتی۔ انگریزوں نے کئی مرتبہ کوشش کی، میری تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ 10 سال کے لیے ایک پلان بنا کر انہوں نے نئے قرآن چھاپے، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، جزم کی جگہ پیش، پیش کی جگہ جزم، شد مد کو بدل ڈالا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ سارے پہلے قرآن انہوں نے تلف کر دیے، اپنے چھاپے کے قرآن برِ صغیر میں بھیجے، لیکن 10 سالہ محنت کے بعد کوئی جب قرآن کے بارے میں مسلمانوں میں خلش نہ ہوئی تو انہوں نے سروے کروایا تو پتہ چلا کہ تم جو قرآن نیا غلط چھاپ کر مارکیٹ میں بھیجتے ہو، مسلمانوں کا چھوٹا سا حافظ قرآن بچہ کھڑا ہو کر اس کی تصحیح کروا دیتا ہے۔ لہٰذا جب تک امت مسلمہ میں حفظ قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں کی کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ بدل سکے ہیں نہ بدل سکیں گے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ پہلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، پہلی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، امت کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے نبیوں کے جانے کے بعد ان کے امتی میں اختلاف ہو گیا۔ اب انجیل اس وقت دنیا میں 4 طرح کی چل رہی ہے، ایک انجیل نہیں چل رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کتاب نہیں آنی، لہذا اللہ نے یہ بھی خاص فضل اس امت پر کیا کہ رسول اللہ کی امت کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ یہ بنا رہا۔ تو ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے اللہ کے رسول برحق ہیں۔ بولیے سارے اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ہم سب نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، خواہ ہمیں ان کے نام آتے ہیں نہیں آتے، علم میں ہیں نہیں ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے نہیں ہے، ہم مجمل عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سارے نبی برحق
اللہ کی ساری کتابیں برحق، اللہ کے سارے صحیفے برحق۔ ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں سے اگر کوئی چیز آج دنیا میں موجود ہے تو اگر وہ قرآن کی مطابقت کرے گی تو حق ہے، اگر مخالفت کرے گی تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ویسے ہمیں یہ ماننا چاہیے انجیل، زبور، تورات، اللہ کے سارے صحیفے برحق ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن آج انہیں بدل دیا گیا ہے۔ آج جو اللہ کی کتاب دنیا میں جاری و ساری ہے وہ رسول اللہ پر نازل شدہ کتاب ہے، جس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کا کوئی بدل دنیا نہیں لا سکے گی، قیامت تک نہیں لا سکے گی، کیونکہ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، اگر اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، پھر ایسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے اور دنیا کفر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ نبوت کسبی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ولی اللہ بنتا ہے تو عبادت سے، ریاضت سے، نفس کی مخالفت سے، شب بیداری سے، شب زندہ داری سے، اللہ رسول کے احکام کی پیروی کرنے سے، اللہ کے ذکر کی لذت پانے سے ایک بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے، محنت سے ملتی ہے، لیکن یاد رکھیں نبوت محنت سے نہیں ملتی۔ نبوت جسے بندوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، بس اسے نبی بنا دیتا ہے، وہاں عبادت کا، ریاضت کا کوئی دخل نہیں۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل سمجھتا ہے۔ اور اس منصب عظیم کے قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری نہ ہو، کوئی شخصی کمزوری نہ ہو۔ نبی کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا۔ مرزا کے جھوٹا ہونے کی ایک یہ دلیل علماء نے دی ہے کہ وہ کانا تھا، اور یہ ظاہری عیب ہے، اور نبی ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کی خلق میں بھی اور خلق میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق ہے ہماری باڈی، ہمارا جسم، ہمارا چہرہ مورا، اور خلق ہیں عادات، اطوار، اخلاق، سیرت، کردار۔ نبی کی سیرت میں کسی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نبیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ نبوت کے بارے میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا کیا مطلب؟ معصوم کا لفظی معنی ہے بچایا گیا۔ کیا معنی ہے؟ بچایا گیا۔ اور نبی یوں بچایا گیا کہ نبی سے گناہ محال ہے، جان بوجھ کر نبی گناہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے جان بوجھ کر گناہ کرنا محال کر دیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ، تابعین، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسے اپنی حفاظت خاص میں رکھتا ہے، اس حفاظت کی وجہ سے نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے جمعہ کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، اور یہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ 14 معصوم والا عقیدہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شیعہ امام بھی سمجھتے ہیں جیسے نبی اللہ بناتا ہے، یعنی نبی اللہ بناتا ہے، ایسے امام بھی اللہ بناتا ہے، لیکن اس پر نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نبی اللہ بناتا ہے، امام کا معنی ہے رہنما، قائد، لیڈر، اور امام کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انبیاء کی امامت سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، یہ درجہ بندی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ضرورت ہے۔ اگر نبی ہی گناہ کرنا شروع کر دے تو وہ لوگوں کو گناہ سے بچنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ نبی کو محفوظ رکھتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سارے نبی معصوم ہیں۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے۔ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔
اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے اور بے دینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفاظت الہی کا وعدہ ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعی طور پر محال ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، نبی کبھی بھول جاتا ہے، نبی کبھی بھول جاتا ہے، اور بھولنے سے آپ جانتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، تو نبی کا بھولنا بھی حکمت کے تحت ہے۔ اگر نبی بھولتا بھی ہے تو حکمت کے تحت ہے۔ مثلا دیکھیں، آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن اللہ نے خود فرمایا فَنَسِیَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم کا درخت کے قریب جانا گناہ نہ سمجھ لینا، آدم بھول گئے تھے لہذا درخت کے قریب چلے گئے۔ خدا گواہی خود دے رہا ہے نا، آدم بھول گئے لہذا نبی بھول سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کے بھولنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ نبی کے بھولنے میں بھی، بھولنا آپ کا میرا بھولنا یہ ہمارا نقص ہے، نبی کا بھولنا نقص نہیں ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی ضروری بات، نبی کو بھلایا جاتا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ نبی جب کمالات دکھاتا ہے تو بعض اوقات لوگ کمالات دیکھ کر نبی کو خدا سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، کوڑھی والوں کو شفا یاب کیا، مادرزاد نابینے آئے، آپ نے ہاتھ لگایا، انہیں آنکھیں مل گئیں۔ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ عام نہیں ہے، باپ کے بغیر پیدا ہوا، اتنے بڑے بڑے کمالات سرزد کرتا ہے، لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن دوستان ذی قدر میں کہا کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال تو یہ تھا نا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور جو مردہ ہے کبھی اس میں زندگی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں زندگی لوٹائی جہاں زندگی تھی۔ لیکن میرے نبی کی نگاہ کا اعجاز تو یہ ہے کہ اگر پتھر پر پڑ گئی تو پتھر رسول اللہ کو سلام دینے لگا، پتھر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو پتھر کے اندر حیات نہیں ہے، تو جب انسانوں کے اندر زندگی دوڑانے والے عیسیٰ کو دنیا نے خدا کا بیٹا مانا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ کہیں لوگ نبیوں کو خدا نہ مان لیں، اس لیے اللہ نبی کو بھلا دیتا ہے، پتہ چل جائے جو بھول جائے وہ مخلوق ہے، نہ بھولنا خالق کی صفت ہے، تاکہ عقیدہ توحید ہر اعتبار سے کھرا نکھرا ہوا اور علیحدہ رہے۔ ایک حکمت نبی کے بھولنے میں ہوتی ہے کہ اسے دنیا خدا نہ سمجھ لے، دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں خود انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہماری امی حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اگر نہ بھولتے یہ دنیا کون آباد کرتے؟ پھر آپ کہیں گے، ایک کہنے لگا جی نہ درخت کا دانہ کھاتے، نہ ہم زمین میں آتے، نہ ان مصیبتوں میں پڑتے۔ میں نے کہا یہ تیری حماقت و نادانی ہے، یہ زمین آباد ہونا بھی حکمت تھی۔ پھر اس کے اندر آ کر کسی آدم کے بیٹے کا ہی کوئی کافر ہے اور کوئی مسلمان ہے، پھر کوئی عام مسلمان ہے، کوئی محبوب خدا ہے، اللہ کا ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، کلندر ہے۔ فرمایا حکمت یہ تھی کہ میرا آدم درخت کے قریب جائے گا، پھر اسے دنیا میں بھیجا جائے گا، پھر دنیا آباد ہوگی، وہاں خیر اور شر کا ہر وقت مقابلہ ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ پھر میں بتاؤں گا کہ تمہارے اختیار کے نتیجے میں ہم نے تمہیں مقامات دیے۔ ہے آدم کا بیٹا، انکار کر کے ابو جہل زندیق بن گیا، ہے آدم کا بیٹا، مصطفیٰ کی معراج کی تصدیق کر کے صدیق بن گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے درخت کے قریب جانے میں حکمت ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ ایمان سے بتائیں۔ بڑی یہ باتیں بعض لطیف ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فرشتے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری بندگی اور فرشتوں کی بندگی میں فرق ہے۔ فرشتے جس کام کے لیے پیدا کیے گئے اس کے علاوہ فرشتے دوسرا کام کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جبریل نے آنا حضرت علی کے پاس تھا اور آ گئے محمد بن عبداللہ کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتہ کر ہی وہی سکتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے، دوسری بات تو وہ کر نہیں سکتا۔
اس لیے علماء نے فرمایا حضرت جبریل کو بارشوں کے نظام کا کوئی پتہ نہیں، وہ میکائیل کی ڈیوٹی ہے، وہ کر رہا ہے۔ موت کا نظام اسرائیل کے ذمے ہے، جبریل کو کوئی پتہ نہیں، میکائیل کو کوئی پتہ نہیں، اسرافیل کو کوئی پتہ نہیں، سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ اسرافیل مست بیٹھے ہیں، کام کیا ہے؟ پیدا کیا گیا۔ جب اسرافیل بولے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر زلزلہ آئے گا، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ہر فرشتہ اپنے کام کا پابند ہے۔ دوستان ذی قدر، جب اللہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اسے بنائے گا جو سو جائے گا، اسے بنائے گا جو غافل ہو جائے گا، اسے بنائے گا جو زمین میں جائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ زمین میں جا کر خون بہائے گا، بھول جائے گا، فساد برپا کرے گا۔ مالک نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا اسے میں کیوں بنا رہا ہوں۔ مالک کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا تم مجبور ہو کر ذکر کرتے ہو، میں قادر مطلق ہوں، میں نہیں چاہتا کہ صرف مجھے مجبوری میں یاد کیا جائے، میں چاہتا ہوں مجھے اختیار میں بھی یاد کیا جائے۔ فرشتے خدا کو یاد کرتے ہیں مجبوری میں، تو خدا کو یاد کرتا ہے اختیار میں۔ اب بتا، فرشتے کا یاد کرنا اور انسان کا یاد کرنا برابر ہے؟ فرشتوں کا تو کام ہی یہی ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شہوت، نہ قضائے حاجت، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ساری ضرورتیں آدم کے ساتھ لگائیں، لیکن فرمایا میں کیوں آدم کو بنا رہا ہوں؟ جبریل تمہیں ناز ہے کہ تو میری تسبیح کرتا ہے، تو یہ اور کوئی کام نہیں۔ آدم کا کمال یہ ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں پھنسا ہوگا، لیکن سارے جھمیلے سائیڈ پر رکھ کر وقت نکالے گا، یا میرا آدم زادہ ہوگا یا میری یاد ہوگا، وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، وہ مجھے پکار رہا ہوگا، یا اللہ، یا رب، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ہے وہ انسان کا مقام۔ تو نبی کا بھولنا جو ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ اگر آدم نہ بھولتے، یہ نظام کائنات نہ سجتا، یہ اچھے اور برے کی تمیز نہ ہوتی، یہ شر اور خیر کا فرق نہ ہوتا، یہ زندیق اور صدیق کی علیحدگی نہ ہوتی، یہ غافل اور ذاکر کا فرق پتہ نہ چلتا، یہ نہ پتہ چلتا کون ایسا کم عقل ہے جو اولاد کی وجہ سے خدا کو بھلا رہا ہے، اور کون عقل والا ہے جو اکلوتے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ کر یار منا رہا ہے۔ کون وہ بے عقل ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہو کر کہتا ہے مولوی صاحب مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور کون ہے سچا عاشق حسین جو کربلا میں اپنی کائنات لٹا کر پھر بھی کہتا ہے مالک حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ یہ فرق آدم کے بھولنے کے نتیجے میں سارے ہیں۔ پھر جو محشر سجے گی، وہاں جو درجات ہوں گے، وہاں جو مومنے کو درجات ہوں گے، اور پھر جو عجیب منظر ہوگا، خدا تخت پر ہوگا، آمنہ کا لال مقام محمود پر ہوگا۔ یہ سب نتیجے ہیں آدم علیہ السلام کے بھولنے کے۔ اس لیے نبی کی بھول کو اپنی بھول پر کبھی قیاس نہ کریں کہ جی ہم بھی بھول جاتے ہیں، نبی بھی بھول جاتا ہے، ہم اور نبی ایک جیسے ہیں۔ نادان، تیرا بھولنا تباہیاں لاتا ہے، نبی کا بھولنا آبادیاں لاتا ہے۔ سرکار کریم نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کہنے لگے اکثرت الصلاۃ یا رسول اللہ، آقا نماز رب نے کم کر دی ہے یا آپ بھول گئے؟ فرمایا میں بھول گیا ہوں، رب نے نماز کم نہیں کی۔ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فرمایا سنو، لا انسا ولکن انسا لاسن لکم، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا بتاؤ اگر میں نہ بھولتا تو نماز میں بھولنے کا تمہیں سنت طریقہ کہاں سے ملتا؟ تم بھولو گے سجدے کرو گے تو پریشان نہیں ہونا، دل میں مچلنا ہے میں بھول کر بھی رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے حکمت نبی کے بھولنے میں۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو ذکر نہیں کیا، صحابہ نے یاد دلانا چاہا، انہوں نے نہیں کیا، اس میں حکمتیں تھیں، وقت نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی انسان ہونے کے ناطے بھولتا ہے، اس کی کئی حکمتیں 2-3 میں نے عرض کر دی، لہٰذا
نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے لیکن بھول سکتا ہے، لیکن وہ بھولنا عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ اس بھولنے میں بھی اس بھولنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام آگے احکام تبلیغی انبیاء سے سہو و نسیان محال ہوتا ہے، جو دین کے معاملات ہیں ان میں نبی نہیں بھولتا، ان میں اللہ انہیں محفوظ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے، اور اگر جیسا میں نے مثال دی کہیں کوئی واقعہ آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی باتوں پر مطلع فرماتا ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم سب لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب سے مطلع فرما دیتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو غیب پر مطلع فرمایا۔ آپ بتائیں، فرمائیں جنت غیب ہے کہ نہیں؟ دوزخ بولیں، فرشتے غیب ہیں، پل صراط، حوض کوثر، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، لیکن نبی کریم انہیں دیکھا کرتے تھے، حضور ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات دیکھ کر حضور بعض باتیں فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ میرا فلاں امتی جنت میں جا رہا ہے، اس طرح میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا منصب ہی یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ایمان کے اندر ایک چیز ہے، قرآن کریم میں آیا نا سورہ بقرہ میں کہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ پورے ہیں، جنت ہے، بولیں تصدیق کریں، دوزخ، سپیکر چپ ہو گیا اب تو نہ ہو جائیں، یہ سب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور ان چیزوں کی دعوت ہمیں رسول اللہ نے دی ہے، تو لہذا اگر نبی کو یہ غیب کی باتیں پتہ نہ ہوں تو نبی ہمیں کیا بتائے گا؟ لہذا یہ بات اب میں جو جملہ کہنے والا ہوں غور سے سنیں، اسے پلے باندھے، اور یہی حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک کو بالکل غیب میں سے کوئی چیز معلوم نہیں، نہ عطا ہوئی ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کو جاننا نبی کی ضروریات نبوت میں سے ہوتا ہے۔ نبی جانتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم، لیکن اس میں ایک بات بنیادی یاد رکھیں کہ غیب اللہ بھی جانتا ہے، اور نبی کو جب اللہ مطلع کرتا ہے، جب باخبر کرتا ہے تو نبی جان لیتا ہے، اس کے باوجود نبی اللہ کے برابر، بولیں نبی اللہ کے برابر۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ کے گھر کے معاملات ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میرے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں؟ بولیں میرے گھر کے معاملات میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، وہ آپ کے لیے غیب ہیں کہ نہیں؟ تو اتنا غیب جاننے میں میں اللہ کا شریک ہو گیا؟ صرف غیب جاننا، غیب کا علم آ جاننا اگر یہ شرک ہے تو بہت سے غیب ایسے ہیں جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کیا تو اس میں اللہ کا شریک ہے؟ نہیں شریک ہے۔ کیوں؟ وہ بھی ہمارا علم ناقص ہے، وہ بھی ہمارا علم محدود ہے، وہ بھی ہمارا علم حادث ہے، اب ہے، ہو سکتا ہے پھر نہ ہو۔ ایک وقت تھا جب پہلے وہ علم نہیں تھا۔ مثلا اگر کسی آدمی کا بچہ بری عادات کا عادی ہے، باپ کو پتہ نہیں، تو پہلے اس بچے کی عادات اس بچے سے غائب تھی، پھر علم میں آ گئی، اور باپ اگر بڑی عمر کا ہو گیا تو ساری چیزیں بھول گیا، تو بچے کی عادات بھی بھول گیا۔ تو بندے کا علم زوال پذیر ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ زوال ہے، نہ کمی ہے، نہ نقص ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں ہر جہت سے ہمیشہ سے کامل ہے اور ہمیشہ کامل رہے گا۔ لہذا اس لیے کچھ غیب جاننے سے بھی شرک لازم، سمجھ آئی بات؟ اور ہم نبی پاک کے غیب کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہی ہے
کہ اللہ نے غیب کے علوم نبی پاک اور دیگر انبیاء کو عطا کیے ہیں. بولو کیا؟ سارے بولیں کیا؟ اور اللہ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. پہلے کسی چیز کا نہیں علم ہوتا، نبی پوچھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے، ذرا دکھا دے کیسے کرتا ہے. ابراہیم مانتا نہیں. یا اللہ مانتا تو ہوں لیکن تیرا خلیل ہوں نا، حق الیقین ہو جائے میں وثوق کے ساتھ دنیا کو بتاؤں کہ میرا رب زندگی اور موت یوں عطا کرتا ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو 4 پرندے لو. قرآن میں ہے فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے لو انہیں مانوس کر لو. پرندہ بندے سے مانوس ہو جاتا ہے نا، فرمایا مانوس کر لو انہیں گھر رکھ لو. پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان 4 کو ذبح کرو. تیتر، بٹیر، فلاں فلاں 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے، مانوس کیا، پھر ذبح کیا. ان کی بوٹیاں، ہڈیاں، گوشت ملا کر چوٹی پر رکھ دیا. مالک اب کیا کروں؟ فرمایا اب ثم ادعوہن، بلاؤ ان کو. ثم ادعوہن قرآن کی آیت ہے، بلاؤ انہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو تیتر تیتر بن کر آ گیا، بٹیر بٹیر بن کر آ گیا، ہر پرندہ پھر دوبارہ اسی طرح آ گیا. فرمایا پیارے ہم یوں ہی زندگی عطا کرتے ہیں، ہم قادر ہیں. حضرت ابراہیم نے خدا کی اس زندگی دینے کے عمل کو پریکٹیکلی جب دیکھ لیا تو ایمان میں قوت آ گئی، مزید لوگوں کے لیے دعوت میں قوت آ گئی. تو عرض یہ ہے کہ اللہ اب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں لگا. اس طرح فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن کی آیت ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی. اب کوئی کہے اللہ بھی زمین و آسمان کی بادشاہی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں. شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہے. اس لیے شرک نہیں ہے اسے زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھانے والا کوئی نہیں، ابراہیم کو دکھانے والا وہ خود ہے. واضح فرق موجود ہے. اس کے بعد شرک کا شائبہ نہیں. تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس طرح مسجد کا کیا معنی ہے بتائیں؟ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا، یہ مسجد کا معنی ہے نا. اسی طرح نبی کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں. نبی کا ایک معنی ہے بلند و بالا. نبی کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند و بالا. ہر نبی بلند و بالا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے. اور نبی کا ایک معنی ہے خبر دینے والا. بولی کیا معنی؟ جب یہ نابا ان سے نکلے تو اس کا معنی ہے خبر دینے والا. اب خبر تو ٹی وی بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اخبار بھی دے رہا ہے. ایک قاصد آیا وہ بھی خبر دے رہا ہے. تو کیا یہ نبی ہیں؟ نہیں. فرق یہ ہے یہ سارے دنیا کی خبر دیتے ہیں، نبی عالم غیب کی خبر دیتا ہے. تو نبی تو ہے ہی وہی جو عالم غیب کی خبر دے. اس لیے مطلق یہ کہنا کہ غیب کے امور میں سے، احکام میں سے، علوم میں سے نبی کو کچھ بھی حاصل نہیں، یہ کفر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے لیے غیب کے امور ماننا یہ نبوت کی ضرورت ہے. لیکن بعض کہتے ہیں اسے علم الغیب کہنا چاہیے یا نہیں. اصل اختلاف یہیں تک. ہم کہتے ہیں یہ لفظی اختلاف ہے. جو بات میرے علم میں ہے، اب جو میں بول رہا ہوں، ایک کہنے لگا نہیں جی جو پتہ چل جائے وہ علم نہیں ہوتا. میں نے کہا تو جو آپ کو پتہ ہے وہ علم نہیں ہے، تو پھر آپ عالم کیسے ہیں؟ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں کوئی نہیں آپ کو سمجھ جی. جو علم میں آ جائے وہ علم غیب نہیں رہتا. میں اور علم اسے کہہ نہیں سکتے. میں نے کہا جو آپ کے پاس ہے، مثلا ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں یا فزکس کے پروفیسر ہیں، اب ان کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا وہ علم نہیں ہے؟ جو اللہ دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تمہیں وہ علم عطا فرمایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کوئی علم نہیں ہوتا. جب رزم گاہ حیات میں بڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، وہی بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. دنیا اس کی علم پر حیرت سے آنکھیں کھلی دیکھتی رہ جاتی ہے. تو کیا وہ علم نہیں کہلائے گا؟ تو بہرحال نبی کا معنی یہ ہے خبر دینے والا،
لیکن عام خبر نہیں، عالم غیب کی خبر دینے والا. بولو عالم غیب کی خبر دینے والا. تو نبی جو خبر دیتا ہے تو نبی کے علم میں نہیں ہوتی، یا اسے نبی کا علم نہیں کہنا چاہیے. یہ عجیب لفظی بات چھیڑ دی جاتی ہے. بہرحال بالکل واضح بات یہ ہے، نبی خبر دینے والا، عالم غیب کی خبر دینے والا. لیکن یہ طے ہے کہ نبی جو کچھ ہے خدا کی عطا سے، اللہ کی نوازشات سے ہے. اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں کوئی اپنے عقیدے پر شرک کا شک نہیں، نہ شبہ ہے، نہ کوئی اس بارے میں ڈاؤٹ ہے، بلکہ کلیئر ہے کہ مصطفیٰ کریم اور جملہ انبیاء کو جو ملا ہمارے خدا سے وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم. وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم. دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. وہ عطا کرنے والا ہے، یہ اس کی عطا کو آگے دنیا میں بانٹتے ہیں. تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے غیب کے امور اس پر واضح کیے، جیسے جنت، دوزخ، حشر، نصر، عذاب، ثواب. نبی بعض اوقات ہم جو عمل کرتے ہیں نا، ہم وہ ثواب دیکھ نہیں سکتے، نبی وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اللہ نے نبی کی نظر میں یہ تاثیر رکھی. حضور نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی پیچھے بولا، اس نے اللہ کی تعریف کی، کہنے لگا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا. دوسری جگہ الفاظ ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. سرکار نے چہرہ پھیرا، فرمایا یہ کس نے میرے رب کی حمد کی ہے؟ صحابی ڈر گیا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. کہتا ہے میں سہم گیا. حضور کے چہرے پر تبسم کی ہلکی سی لہر دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے. فرمایا جب تو یہ اللہ کی حمد کر رہا تھا، تیرا اللہ کی حمد میں یہ پیارے کلمے کہنا اس قدر محبوب عمل ہے کہ میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا، ہر فرشتہ جھپٹ رہا ہے کہ خدا کی یہ حمد میں پہلے لے کر خدا کی بارگاہ میں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی آپ کو یاد کروائی جائیں، لیکن آپ وہ 6 دعائیں یاد نہیں ہمیں کر کے سناتے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کو آپ کو ایسے بھی کلمات یہاں سکھا کر بھیجے کہ خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا. حضور کی ایک اور حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور تعریف ہے، وہ ایک صحابی نے کی. روایت میں آتا ہے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ایک حمد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اس کا معنی سنیے، اللہ کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے لیکن کرنے میں فرق ہے. حضور اس تعریف کا معنی ہے، آپ فرماتے ہیں جو یہ میرے رب کی تعریف کریں، اس کا معنی ہے اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جیسا تیرا حسین مکھڑا ہے، جیسا تو ہے نا ایسی تیری تعریف. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، تیرے وجہ کے جلال کے مطابق تیری تعریف ہو. ولعظیم قدرتک، تیری عظیم قدرتوں کے مطابق میں تیری تعریف کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں یہ حمد جو بندہ کرتا ہے وہ حمد لے کر خدا کی بارگاہ میں گیا. فرشتہ گئے تو عرض کیا یا اللہ اب بتا ہم اسے کیا اجر دیں. یہ کہتا ہے جس طرح رب کے چہرے کا جلال ہے، ہم تو تیرے چہرے کے جلال کی حد جانتے نہیں، اب ہم کیا لکھیں؟ ہمیں تو نے کہا ہے لکھو. یہ تیرے نبی کا بندہ غلام اللہ کی یہ تعریف کر رہا ہے، یا اللہ ہم کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے یہی کلمات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، تم ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانوں. ہے نا کرم کی انتہا. اور حضور یہ دیکھ رہے تھے سارا معاملہ. نبی کا رابطہ عالم غیب سے ہوتا ہے، اور نبی اسی لیے حضور نے فرمایا ارا ما لا ترون، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہی نبی کا وہ منصب ہوتا ہے. انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتے جو رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں، اور ولی کتنا ہی بڑے سے بڑے مرتبے پر فائز ہو کسی ادنا نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک اب یہ فرقہ نہیں ہے، ایک فرقہ رہا ہے دنیا میں جو ولایت کو نبوت سے اعلیٰ سمجھتا تھا. جیسے بعض لوگ امامت کو نبوت سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. خدا کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مقام نبوت ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے.
आगे है नबी के नबुव्वत के दावा की सच्चाई के लिए अल्लाह नबी को मोजज़ा अता करता है। क्या करता है? मोजज़ा का माना है आजिज़ कर देने वाला। क्या माना है? आजिज़ कर देने वाला। तो बहरहाल ये चीज़ें आप जानते हैं इंशाअल्लाह फिर कभी। अब चूँकि काफ़ी वक्त हो गया है तो ये अक़ीदा रिसालत के बारे में इब्तिदाई बातें थीं। इंशाअल्लाह इसके तकाज़ों पर मज़ीद गुफ्तगू हमारी कल होगी। अल्लाह ताला अक़ीदा नबुव्वत के बारे में हमें अपने अक़ायद सही करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ीदा नबुव्वत में एक ही गलती होती है, याद रखें, या कोई बंदा नबुव्वत का मकाम घटाता है या मकाम बढ़ाता है। बढ़ाता है तो खुदा से मिलाता है, घटाता है तो बहुत घटा देता है। ये दोनों बातें मना हैं। अल्लाह के नबी सारे इंसान हैं, लिहाजा उन्हें अल्लाह का बेटा, अल्लाह का शरीक, अल्लाह का साजी, अल्लाह का मद्दे मुकाबल नहीं समझना चाहिए। और मखलूक और अल्लाह के दरमियान नबी वास्ता और वसीला होता है। इसलिए नबी की एक अपनी अहमियत, मकाम है, उनकी हैसियत है, उसे मानना चाहिए। और नबी आम मखलूक से हर एतबार से आला होते हैं। अल्लाह उन्हें मनसब आला अता करता है। होते इंसान हैं लेकिन इंसान होकर भी आला होते हैं। बेदम वारसी एक सूफ़ी शायर हैं। इन सूफिया का एक अपना ही अंदाज है। सुनिए एक बात कितनी प्यारी करते हैं हज़रत बेदम वारसी। फरमाते हैं इंसान तो हैं लेकिन अंबिया, और ख़ुसूसन हुज़ूर के बारे में बेदम वारसी कहते हैं, बड़ा आरफाना कलाम है हज़रत बेदम वारसी का। अब फरमाते हैं इंसान तो हैं लेकिन, यानी हुज़ूर की ज़ात के बारे में कहते हैं इंसान तो है लेकिन इंसान निराला है। खूबी और शमाइल में हर हाल निराला है। यानी अल्लाह का नबी होता इंसान है लेकिन खूबियों में, कमालात में, सलाहियतों में, एजाज़ात में अल्लाह उसे दुनिया से अनोखा और निराला मकाम अता फरमाते हैं। अल्लाह हमें मकाम नबुव्वत की इन नज़ाकतों को, और छोटी छोटी बातों पर फतवा न लगाया करें। फतवा लगाने वालों को फतवा नसीब, अल्लाह हमें तकवा नसीब करे। और तकवा क्या है? बचना, बिला वजह किसी को काफिर न कहो, बिला वजह किसी को मुशरिक न कहो, बिला वजह किसी को मुनाफिक न। हाँ, इल्म में आ जाए, एक आदमी हमारे सामने अगर कोई गुस्ताखी करता है फिर लाजम हो जाता है उसके ईमान का इनकार करना। लेकिन अगर नहीं है, आम हालात में छोटी छोटी बातों पर फतवा लगाकर किसी को काफिर, मुनाफिक, मुशरिक कहना, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसे अल्लामा इब्ने कसीर ने नकल किया तफसीर इब्ने कसीर में, और उलमा ने भी। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अल्लामा इब्ने कसीर अल्लामा इब्ने तैमिया का शागिर्द है, और अल्लामा इब्ने तैमिया वहाबीयीन के इमाम अव्वल हैं। उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे, फिर उन पर कुरान की ताज़गी और तरावत आएगी, लेकिन वो उस तरावत को संभाल नहीं सकेंगे, आगे बढ़ेंगे और वो लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे और वो लोगों से बात बात पर झगड़ा करेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप फरमाइए जब वो लोगों को काफिर कहेगा तो काफिर कौन है? अर्रामी वल मरमी, बोतान लगाने वाला काफिर है या जिस पर लगा रहा है वो काफिर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बोतान लगाने वाला काफिर होगा, जिस पर लगा रहा है वो काफिर नहीं होगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अपना ईमान जाता है किसी को काफिर, मुशरिक कहने से। अल्लाह ताला नबुव्वत के मकाम की नज़ाकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह आप इन हलकों में, इन दुरूस में आ रहे हैं। हमने तो ये सिलसिला बढ़ाया था कि कुछ शहरी लोग भी इस्तिफादा करते, अल्लाह उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। अब हम मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ेंगे। हमारे मुताकिफीन में से कोई दोस्त ये दुआ कहलवा सकता है? माशाअल्लाह काफ़ी हाथ खड़े हैं। ये छोटा बच्चा, आप पढ़वाएं सबको दुआ। ये कल भी मैंने बताया था, बिल्कुल मुख्तसर सी दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी किसी भी महफिल जहाँ भी बैठे कुछ दे, उसकी कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ रह जाती। फरमाया मजलिस के ख़त्म होने से पहले ये दुआ पढ़ लोगे, अल्लाह उस महफिल की कमज़ोरियाँ माफ़ फरमा दे। और अगर कोई शहरी आदमी ये दुआ सीखना चाहे तो हमारे पास कार्ड मौजूद हैं,
مولانا محمد لئیق احمد چشتی صاحب سے یا بزم الکرم کے دوستوں سے وہ کارڈ لے لیں، جیب کارڈ ہیں، دعائیں یاد کریں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی رسول اللہ کی دعاؤں کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو ماشاءاللہ بچے کی ہمت ہے، اتنے لوگوں میں کھڑا ہو کر اتنا پڑھنا بڑا کمال ہے۔ اللہ مرتبہ وہ سامنے موٹی موٹی دعا ہم نے یہ لکھ دی ہے، اگر ہمارے نمازیوں میں سے کوئی اس طرح دیکھ کر یاد کرنا چاہے تو کر لے، کارڈ بھی موجود ہے۔ ہم آ